السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے صدر جلسہ ڈاکٹر عزیز اللہ عثمانی صاحب، صدر خادم شرح اور والد حسین صاحب شہ نشین کر جس نے خاص حضرات، علماء کرام، اکابر، قائد جماعیں، دل سے تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ جو آج عزیز اللہ عثمانی صاحب نے ایک کوشش کر رہے ہیں کہ نکاح کو آسان کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ان کی کوشش کو کامیاب فرمائے گا۔ بولنا ہمارا کام ہے، توفیق اور ہدایت کر دینا اللہ کے ہاتھ ہے۔ عزیزان محترم، بہترین انداز میں الحمدللہ ہم تمام نے سب کے خطابات سنے اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو آپ دولت مند صحابی ہیں، آپ کا نکاح ایسا ہوا، ابھی بزرگ فرما رہے تھے کہ سرکار مدینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح میں علی نہیں بلائے، اور حضور پاک علیہ السلام نے جب دیکھے نکاح کے دوسرے دن آپ کے زلفوں پر قتل کے نشان تھے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، میں نبی ہوں اور تم صاحب رسول ہیں، مجھے کیوں نہیں بلایا، بلکہ فرمایا آپ نے برکت کی دعا فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ ولیمہ کرو۔ عزیزان محترم، اگر آج کے اس معاشرے کے اندر ہم کسی کو دعوت نہیں کیے کسی وجوہات کی بنا پر، تو لوگ خاندان میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ اس واقعے کو یاد کرنا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا، سرکار مدینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کا مشق ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے اگر آپ کسی کو روکا بھی جا کر نہیں دیے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے اس لیے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، نکاح کو بالکل آسان کرنا ہے۔ اللہ کے نبی رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح کو آسان کرو، جو نکاح میں سادگی ہے، جو نکاح میں آسانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح میں اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی مجلس فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے اور تم اس حالت میں موت آئے کہ تم اسلام پر قائم رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی مجلس میں فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، فرمایا کہ موت کا تذکرہ بھی فرمایا، اور صحابہ سے فرمایا اے صحابہ سنو، یہ مجلس نکاح کی مجلس ہے، تم مجلس میں اللہ سے ڈرو تاکہ ایسا نہ ہو جائے کہ غیر شرعی اعمال تمہارے نکاح میں شریک ہو جائے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ نکاح کو سادگی میں کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے مومن سادگی میں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ بس چند وقت بات کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں، زیادہ مزید وقت نہیں لیتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ کئی لوگوں کے آپ نے بیانات سنے۔ الحمدللہ میرے دونوں بیٹے بھی صدر غازی ہیں، ان کے بھی آپ نے بیانات سنے۔ عزیزان محترم، ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے جن کا نام ہو سکتا ہے حضرت عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اور آپ کے بھائی اتفاق سے نماز عصر کے بعد بھائی بات کرے، بھائی میری بیٹی میرے بیٹے کے ساتھ انشاءاللہ مغرب میں نکاح ہوگا۔ اس محل کے اندر نہ کوئی سانچک بھی، نہ کوئی منجاوا، کوئی قسم کا رسم نہیں، بلکہ نماز مغرب میں آئے، نماز پڑھے، نماز ہونے کے بعد قاضی صاحب کو بلایا گیا، نوشا کوئی نئے کپڑے نہیں پہنے،
کوئی پھول نہیں ملے، ساتھ کی لباس میں آئے بیٹھ گئے، نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد ایک شخص اٹھ کر اعلان کرے انشاءاللہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں ابابین کی نماز ہے 6 رکعت تفریح، اس کے بعد چائے بسکٹ کا انتظام، چائے بسکٹ کا انتظام ہوا، بس عشاء کی نماز ہوئی، فوراً دوری میں آ کر چلے گئے۔ دوسری دن فجر میں نوشہ تشریف لائے، نماز میں فجر پڑھے، اور نماز میں فجر پڑھنے کے بعد ایک صاحب اٹھ کر اعلان کرے کہ اوقات ممنوعہ کے بعد تمام حضرات اشراق کی نماز پڑھے، اس کے بعد چائے بسکٹ کے ساتھ ولیمے کی دعوت ہے۔ اصل میں بات ہوئی، مغرب میں نکاح ہوا، فجر کے بعد جو ہے ولیمہ ہو گیا، تو اتنا سادگی سے نکاح کرنا ہے۔ اور آج کی فتنہ و فساد کے اندر جو کوئی سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 100 شہیدوں کو 100 عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم پر آپ سادگی سے نکاح کریں۔ ابھی ہمارے کئی بزرگ فرما رہے تھے کہ لوگ مسجد میں نکاح کر رہے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں نکاح کرے، مسجد سے بدائی ہوتا ہے۔ اب مسجد میں نکاح کریں آپ 11 بجے 12 بجے 2 بجے رات کو ناچ گانا بجانا لے کر آتے ہیں، ارے کس کو خوش کر رہے ہیں یار؟ اس سنت کے مطابق کرو۔ یا عزیزان محترم، آپ جو باجے سے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، جو آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اس پیسے کے اندر آپ اپنے غریب خاندان کی بچی کی شادی کرا دو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مقبول حق سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، ایک مقبول حق سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک میاں بیوی حج کو جا رہے ہیں، جانے سے پہلے دیکھیں کیا ہوتا ہے، میاں بیوی پیسے باندھنے جا رہے تھے حج کمیٹی کو، دیکھا ایک غریب عورت کچر کنڈی میں بیٹھی ہوئی ہے، کھا رہی ہے رو رہی ہے، کھا رہی ہے رو رہی ہے۔ میاں بیوی کو افسوس ہوا، چلو بھائی دونوں عورتیں نے معلوم ہے برقع پوش ہے، برقع پہنی بھی ہے، جا کر کچھ پیسے اس کے اپن مدد کریں گے۔ عزیزان محترم جب گئے پوچھے کیا بات ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بات دراصل یہ ہے، میں غریب ہوں، میرا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد میں بیوہ ہو چکی، مجھے ایک لڑکی تھی، محلے والے مسجد کی امام صاحب ایک دینی مدرسے میں ڈال دیے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میری بچی حافظ قرآن عالم دین بن گئی، باعمل عالم بن گئی۔ بچی کہتی ہے ماں یہ نکاح رکھو، ماں نکاح کریں گے، فضول لمبیات ہوں گے، ساتھوں ہوں گی، منچا ہوں گا، دلوا ہوں گا، ناچ گانا بجا ہوں گا، میں اللہ کے پاس کیا جواب دوں گی؟ بھائی یہ پریشان ہوگی ماں، ان سے سوالات کرنے لگے۔ برحال وہ لوگ گھر کو آئے، آنے کے بعد پورا واقعہ سنیں اور معذرت پیدا کریں۔ اس کے بعد وہ لوگ پیسے باقی تھے، بولے کہ ہم کچھ کرنا نہیں، ہم کو غریب بچی کی شادی کروا دیں، جو بھی سونا ہے زیور اور کپڑے جو بھی دلا دیے، اور انہوں نے نکاح کرا دیا۔ حج کو لے گئے، مثال کے طور پر شیر آباد ہے، گورکھپور گئے ہے، اب یہاں سے 25-30 لوگ حج کو گئے، اب 2 لوگ لے گئے، وہ لوگ مفتی صاحب سے مشورہ کریں، مفتی صاحب بولے جو غریب بچی کی شادی کرا دو، انشاءاللہ اللہ تمہارے کو مقبول سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ اسی بات پر جو ہے انہوں نے شادی کروا ڈالے۔ اب لوگ آنا مانا شروع کر ڈالے، کیا ہوا بھائی فلاں کے لیے بریانی کھا لیے، کل حج کو نہیں گئے، ارے یہ کیا مسئلہ ہے؟ مفتی صاحب بولے صبر کرو صبر کرو۔ جب ان کے قافلے میں 300 آدمی تھے، جب یہ لوگ واپس آئے ہندوستان میں، واپس آئے جب یہ لوگ آئے، لوگوں نے کہا 300 آدمی، 1-2 آدمی نہیں، 300 آدمی نے کہا ہم نے آپ کو عبداللہ میں دیکھا ہے، ہم نے آپ کو مدینہ شریف میں دیکھا ہے، ہم نے آپ کو ریاض الجنہ میں دیکھا ہے، ہم نے آپ کو شیطان کو گندریہ مارتے میں دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم حج نہیں کرے، ہم مکہ نہیں دیکھے، مدینہ شریف کچھ نہیں دیکھے۔ فرمایا جو تم عمل کرے اللہ تمہارا عمل قبول فرما دیا، ایک مقبول حج سے زیادہ ثواب مل گیا۔ ایک غریب بچی کی شادی کروانا، اس میں تعاون کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مقبول حج سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ برات عزیزان محترم، آپ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے مکہ بادشاہ بڑے بڑے دولتوں لوگ آئے، ایک بڑھیا چلے لے کر آئے، لوگ ہنسنے لگے، تانا مارنے لگے، کیا تو
حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید سکتی ہے کیا؟ انہوں نے کہا بے شک میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں خرید سکتی، کل قیامت کے دن میرا نام خریدار میں آ جائے گا۔ جو آپ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے نکاح کو آسان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کوشش پر آئے گا نہیں فرمائے گا، بلکہ ہم کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی بھی یہ بات پر عمل کرے، میڈیا کے ذریعے سے ہو یا یہ ہمارے اس کے ہم تمام لوگ جو بیٹھ کر جو کوشش کر رہے ہیں، ایک بھی عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا جو ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ بہرحال میں عزیز اللہ عثمانی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تمام لوگ جنہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیے ہیں اور کوشش کرتے رہنا ہے، فکر کرتے رہنا ہے، طلب کرتے رہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جو ہماری کوشش نکاح کو آسان کرو، جو ہم نے کوشش کی اللہ اس چھوٹی کوشش کو کامیاب فرما، ہم تمام کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ جتنے حاضرین یہاں پہ ہیں جو اپنا قیمتی وقت دے کر اس نکاح کو آسان طریقے کو تحریک میں جمع میں ہیں، اللہ ان کی اس تحریک کو اللہ قبول فرما دے، ہر بلا مصیبت سے حفاظت فرما، ہم تمام کو سادگی سے نکاح کرنے والا بنا، حضور پاک علیہ السلام کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، رحم کا معاملہ فرما، درد کا معاملہ فرما، کہنے اور زیادہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے معاشرے میں سے جتنے لوگ نکاح کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام کو سادگی سے نکاح کرنے والا بنا۔ اے اللہ نئی نئی جوڑے بڑے سے ہماری حفاظت فرما، مہر واجب ادا ہے جس کا ادا کرنا واجب ہے، اے اللہ ہم تمام کو اپنا مہر جلد سے جلد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میں دعاؤں کو کرم حضور پاک علیہ السلام کے سب کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و علیہ وسلم تسلیما کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔